اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی جائیں۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ صدقت یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا لیسن شروع کریں گے۔ آیت نمبر 21 اور 21 پہ تھوڑی سی نظر ہم دوبارہ سے ڈال لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں کھل جائیں اور ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں، اور ان سے کہا کہ تمہیں اس لیے نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کوئی بری چیز ہے، بلکہ اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ یعنی انہیں دھوکہ دیا، ان سے غلط قسمیں کھائیں، اور جب وہ جا کے اس شیطان کے، اس ابلیس کے بہکاوے میں آئے، ان دونوں کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا نافرمانی کرنے کا، مگر وہ صرف دھوکے میں آ کے انہوں نے نافرمانی کی۔ ایک بات جو حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس سے مختلف کرتی ہے وہ یہ تھی، دوسرا یہ کہ انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ ہم سے غلطی ہو گئی انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے کیا کہا تھا کہ آپ کس کو بنا رہے ہیں، کیوں آپ اس انسان کو بنا رہے ہیں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، یہ مجھ سے کمتر ہے۔ مگر یہاں پہ دیکھیں کہ پتہ چل گیا کہ انسان جو ہے ابلیس سے کمتر نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے جان بوجھ کے بغاوت نہیں کی تھی، انہیں دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا، اس سے پہلے ان کا مقابلہ کبھی شیطان سے ہوا نہیں تھا، جو مستقل وسوسے ڈالنے والا ہے، جو مستقل کان میں دل میں کچھ نہ کچھ بری باتیں ڈالتا رہتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا، وہ بغاوت کے طور پہ نہیں بلکہ خیرخواہ بن کے آتا ہے، نیکی کے لبادے میں برائی کو لپیٹ کے آتا ہے اور ہمیں اچھائی بنا کے دکھاتا ہے، اور انسان جب گناہ کر جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ کبھی کبھی تو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ بدعت کے معاملے میں دیکھیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم برائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نظریں کھول دے، ہم سب کے دلوں کو کھول دے، اور ہمیں پتہ چلے کہ کیا غلط ہے اور کیا سچ ہے، اچھائی اور برائی میں کھلی ہمیں نظر آنے لگے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر دوسری بات کیا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئی درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے برہنہ نہیں ہو گئے تھے، وہ صرف اللہ کی نافرمانی کرنے کی سزا تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے شرم اور حیا پہ ہی ضرب لگتی ہے، سب سے پہلے بے حیائی ہی عام ہوتی ہے، جو آج کل معاشرے میں ہمیں عام دکھ رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور بے حیائی اور بے شرمی کتنی زیادہ عام ہے۔ پھر اس بات سے، اس آیت سے ہمیں ایک پوائنٹ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہمیشہ سے ہے، کہ ہم ہمیشہ رہیں، ہم ہمیشہ ہماری زندگی ہمیں ملی رہے۔ اتنی خوبصورت جگہ تھی، وہ جنت تھی، تو یقیناً انسان ہمیشہ رہنا چاہتا، مگر ہم تو دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہمیں موت آئے، اس لیے کیونکہ شاید ہماری تیاری ہی نہیں ہے موت کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم بہت خوش ہوں انشاءاللہ کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں خوف نہ ہو کسی چیز کا، ہمیں رونا نہ آئے، ہمیں تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم خوشی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے لیے جلدی سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ چلے جائیں انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح دھوکے میں ڈال کر ان دونوں کو رفتہ رفتہ وہ اس درخت کے پاس لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، یعنی حیا اور شرم ان کے اندر اتنی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور کا لباس ان کے پاس تھا وہ ان سے لے لیا گیا، اور وہ پھر اپنے آپ کو خود ہی پروٹیکٹ کرنے لگے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں انسان ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں ہر لحاظ سے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی حدود سے انسان نکل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ پہ ذمہ دار خود ہی ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وصلی. اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کیجیے گا، اور میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انسان رہتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کی سے بغاوت کرنے میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو چاہے خود کرے. اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہزاروں لوگ بے حیائی کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ برہنہ پھرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی لباس عطا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے پھر گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سبب بنائے کہ ہم ان لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر انسان کا دل کھول دے، ہر انسان کو شرح صدر عطا فرمائے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ پلٹ آئیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اور وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن نہ بنے انشاءاللہ. جس طرح یہ ابلیس ایکٹیو ہے ہر وقت کہ لوگوں کو بہکانا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے اور جہنم سے بچانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ کسی کو کہہ دیا تو کہہ دیا، بس دوسری دفعہ کہنے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ کہیں کوئی برا جواب نہ مل جائے. مگر ابلیس کو دیکھیں کتنا ایکٹیو ہے اپنے کام میں کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کتنی دعائیں بھی پڑھتا رہے، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے ایک بات نہیں تو دوسری بات نہیں تو تیسرا مسئلہ وہ انسان کے ذہن میں لاتا رہتا ہے، اسے بہکانے کے لیے، اسے بھٹکانے کے لیے. اور کہیں نہ کہیں انسان ضرور بھٹک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور پھسل جاتا ہے. کچھ نہیں تو وہ غیبت ہی کر جاتا ہے، کچھ نہیں تو وہ چغلی کر جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں انسان سے وہ ایسے گناہ کروا دیتا ہے کہ بڑے گناہ نہیں تو چھوٹے گناہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چغلی اور غیبت چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، زنا کے برابر، بلکہ زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے غیبت کا. تو یہ ہم سے غیبت کا، ہم زنا سے بچتے ہیں، وہ ہمیں غیبت کروا جاتا ہے. یعنی وہ اس طرح برائیوں کو، گناہوں کو لپیٹ کے لاتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی برائی کر رہے ہیں. تو ہم سب کو بھی ان گناہوں سے بچنا ہوگا، اور ہمیں آگے لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہوگی انشاءاللہ، تاکہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایکٹیو ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھیں تو ہمارے پاس ہو کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی. آیت نمبر 24، 25، 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں تمہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے آخر کار تمہیں اٹھایا جائے گا. ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو دنیا کے لیے ہی تھا، مگر صرف ایک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے جنت میں رکھا تھا کہ ان کا سامنا وہاں پہ شیطان سے ہو جائے، ابلیس سے ہو جائے، جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والا ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے، اور یہ شیطان جو ہے کس طرح ہمیں بہکا سکتا ہے. ان کا سامنا اوپر ہی کروا کے اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا تھا کہ دیکھو کس طرح اس نے تمہیں یہاں پہ کتنی بری طرح سے بہکایا، تو دنیا میں جا کے بھی یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور ہر حربہ آزما لے گا تمہیں بہکانے کا. تو اس سے تمہیں بچنا ہے. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، مگر بے آسرا نہیں بھیجا، اپنی مدد کے ساتھ بھیجا، اور ساری ہر سہولت عطا فرمائی جو انسان کے رہنے کے لیے ضروری تھی اس دنیا میں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرمایا، اور بہت زیادہ رحم اور کرم کا معاملہ کیا ہمارے ساتھ کہ اتنی خوبصورت ہمیں دنیا عطا فرمائی. ایسا نہیں ہے کہ سزا کے طور پہ حضرت آدم اور بی بی حوا یہاں پہ آئے اور ہم سب سزا کے طور پہ یہاں رہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی دنیا ہمارے لیے تھی. وہ تو صرف ایک ٹیسٹ تھا جس کی وجہ سے انہیں جنت میں رکھا گیا تھا. اور ہمارا اب ٹیسٹ ہے اس دنیا میں کہ اب اس دنیا میں ہم کس طرح رہتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے تو جنت کی طرح ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہم اس دنیا کو جنت ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہے ہمارے لیے. اگر دیکھا جائے تو ہم اس کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں، بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار ہیں، قتل کرنے کو تیار ہیں، چوری کرنے کو تیار ہیں،
ہر برائی کرنے کو ہم اس دنیا کی خاطر تیار ہیں. تو ہم اس دنیا کو اللہ معاف کرے کوئی جنت سے کم نہیں سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک مدت تک رہنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں یہیں پہ ہی دفن ہو جانا ہے، اور پھر یہاں سے تمہیں ایک دن پھر اٹھایا جائے گا. تو اس دن کی تیاری کرنی ہے ہمیں اس دنیا میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے انشاءاللہ. پھر آگے آیت نمبر 26 بہت ہی پیاری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے آدم اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. بہت ہی پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے. اب جب لباس کی اللہ تعالیٰ نے بات کی تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لباس میں نے نازل کیا. آپ دیکھیں جو کپڑا اگتا ہے زمین سے اگتا ہے، یعنی جو کاٹن ہے وہ پودے سے نکلتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں طریقے بتائے کہ کس طرح سے لباس بنایا جائے گا. ہماری ستر پوشی کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اب لباس کے چند جو کام ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لباس ہماری ستر پوشی کرتا ہے، لباس ہمیں زینت بخشتا ہے، خوبصورت لگتے ہیں ہم اچھے اچھے کپڑے پہن کے. جتنا ڈھکا ہوا انسان ہوتا ہے اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے. پھر اس کے بعد موسمی اثرات سے ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے کہ ہر چیز ہماری باڈی پہ لگ نہیں رہی ہوتی ہے. لباس ہمارا ہر چیز کو روک لیتا ہے، ہر برائی کو روک لیتا ہے اپنے پاس، اور ہر چیز، ہر بری نظر، ہر بری چیز جو کھا پی رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمارے اوپر باڈی پہ نہیں لگ رہی ہوتی، بلکہ لباس ہماری حفاظت کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا مقصد ہے لباس، یعنی ہمارے لیے بہت امپورٹنس ہے اس کی. پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی پیاری بات کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بہترین لباس تقویٰ کا ہے. یعنی آپ مہنگے سے مہنگے ڈریسز کو نہ دیکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ لباس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بھائی ہم تو جا کے برانڈ سے بہت ساری شاپنگ کر کے آ جائیں. لباس تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین لباس تقویٰ کا ہے. چاہے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں، پاک صاف ہونے چاہیے. اور پھر چاہے پرانے کپڑے کیوں نہ ہوں، آپ کا دل پاک صاف ہونا چاہیے. آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے. ہم بہترین سے بہترین لباس تو پہن لیتے ہیں مگر تقویٰ ہمارا پتہ نہیں کہاں غائب ہے. تقویٰ سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ بڑے سے بڑے بہترین سے بہترین لباس پہنے ہوئے ہوں مگر اس میں بے حیائی، بے شرمی پوری کی پوری واضح ہوتی ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، تقویٰ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم سامنے ہوں، چاہے ہم چھپے ہوئے ہوں، چاہے ہم محفل میں ہوں، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو تقویٰ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے. تو اپنے اپنے اندر جائزہ لیں سب لوگ کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہمارے اندر موجود ہے. تو سب کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہوگا اور اپنے اندر کی برائیاں سب کو خود دور کرنی ہوگی. دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو مجھے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں اور چن چن کے انشاءاللہ انہیں اپنے اندر سے دور کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں ہمیں متنبع کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہوا تھا پہلے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ پھر وہی ہو جائے. تو انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا چال چلی جا رہی ہے، مگر ہمیں تو اچھی طرح پتہ ہے. ہم تو بار بار قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو وہ ہم سے برائیاں کرواتا ہے. جو دل میں برے وسوسے ڈالتا ہے وہ کرنے والا بھی شیطان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ دوبارہ بتا رہے ہیں اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی جائیں. وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر، بہت ہی خطرناک آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. یعنی وہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی باریکیاں جانتے ہیں. وہ تمہیں اتنے ایسی خاموشی سے، ایسی چالاکی سے آ کے بہلائیں گے، ایسی چالاکی سے آ کے تم سے برے کام کروائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کے سرپرست ہیں جو ایمان نہیں لاتے.
یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں گے ان برائیوں سے۔ اگر ہم صبح اور شام کے اذکار پڑھیں گے، قرآن کا مستقل مطالعہ انشاءاللہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اس کے چیلے، نہ اس کی فوج ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ مگر جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے، نمازیں ہم نہیں ادا کریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں، محفوظ رہنے کی دعائیں نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ پوری کی پوری فوج ہمارے پیچھے لگ جائے گی، ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح اٹیک کر کر کے کہیں نہ کہیں سے ہم اس کی جال میں پھنسی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، مستقل دعائیں کرتے رہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے تمام گھر والوں کے لیے، کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بلا سے۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، ایمان رکھتے ہیں، ایمان اللہ کے اوپر لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی آیات پہ امپورٹنس نہیں دیتے، نمازیں نہیں پڑھتے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں رہتے، اور پھر ان کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں شیطان کے۔ آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ باتیں کرتے ہو جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں؟ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اہل عرب کی طرف کہ پہلے کے لوگ جو ہے برہنہ طواف کیا کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگایا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح برہنہ طواف کرتے ہوئے پایا ہے، سب اسی طرح نسلوں سے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقیناً حکم دیا ہوگا جو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں تو ہمارا یہی حال ہے کہ جو ہم بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم تقریبات کر رہے ہیں، جو ہماری محفلوں کا حال ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے والدین، ہمارے نانی نانا دادی دادا تو اسی طرح کرتے آئیں، تو ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم نہیں اپنے آپ کو چینج کرنے والے۔ شاید کہ انہیں علم نہ ہو، سوچیں اس بات کا، شاید کہ وہ نہ سمجھیں اللہ کے کلام کو، اور ہم اسی کی پیروی کر کے انہیں بھی مزید گناہ گار کریں گے، کیونکہ جو گناہ ہم کریں گے اس کا ایک حصہ انہیں بھی ملے گا، اور اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو شاید ان کے اوپر سے عذاب کم ہو جائے، اللہ نہ کرے جو انہیں مل رہا ہوگا گناہ کرنے کا، یہ بدعات کرنے کا، جو بھی فواحش کے کام کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نظروں کو کھولیں، اپنے دماغ کو کھولیں، اور جو بری رسومات، برے طور طریقے ہم پہلے سے اپنے باپ دادا کی وجہ سے چلتے آ رہے ہیں، وہ اپنائے ہوئے ہیں، تو انہیں چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، خود بھی اور ان کے لیے بھی استغفار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیں جو انہوں نے غلطیاں کی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، عذاب جاریہ نہ بنے۔ سوچیں اس بات کو۔ پھر آگے بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو راست اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کام ہمارے ہونے چاہیے، ہماری عبادات تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو بھی دیکھ کے ہمیں ویسا ہی نہیں کرنا شروع کر دینا چاہیے، جیسے کہ بہت سارے ہم نے دیکھا اہل تشیع جو جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اس طرح سنی لوگ بھی شروع ہو گئے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، تعزیے نکالنا، اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرنے لگے ہیں، ان کے جیسی بالکل ان کو کاپی کرنے لگے ہیں۔ تو سوچیں، عقل سے کام لیں کہ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیا اللہ کے نبی ہمیں یہ سکھاتے ہیں؟ تو صرف وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے، جو اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے نئی نئی چیزیں شروع کر دیں، نئی نئی حرکتیں شروع کر دیں، چاہے وہ حرکت پرانی بھی ہو وہ بھی ہمیں نہیں کرنی ہے، چاہے وہ نسلوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہو کہ سب کرتے ہیں، ہمیں وہ بھی نہیں کرنی ہے اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہم سب کو عقل سے کام لینا ہے، بہت جدید دور ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم دیکھیں ہم کتنی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان سب سے نکلنا ہے، صرف وہی کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، جو حدیثوں سے ثابت ہیں، جو صحابہ کرام نے کیے ہیں، ہمیں صرف وہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ بدعات میں بالکل نہیں پڑنا ہے، غلط فہمیوں میں بالکل نہیں پڑنا ہے، شرک بالکل نہیں کرنا ہے۔
اچھا اسی آیت کے اینڈ میں ہے جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یعنی کہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مرنا ہے, تمہیں میں نے پیدا کیا ہے, تم مر جاؤ گے, تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی, پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک دن. یہ بات مت بھولو کہ میرے پاس آنا ہے, اور پھر تمہارا کیا انجام ہوگا غلطیاں کرنے کی وجہ سے تم سوچ لو. تو ہمیں فوراً سے اپنے تمام کاموں پہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کیا بات ہے جو ہم غلط کرتے ہیں دین کے معاملے میں, دنیا معاملے میں, اور ان سب کو سدھارنا ہے انشاءاللہ, تاکہ اس قرآن کو پڑھنے کا ہمیں فائدہ ہو. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے, ہم عمل کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں گے دل اور جان سے, جب تک قرآن پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں جو انکار کرتے ہیں قرآن سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان لوگوں میں شامل ہونے سے, اور جیسے ہی سنیں سمعنا واطعنا والا انسان بنائے ہمیں کہ فوراً سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جائیں. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پھر متنبع فرما رہے ہیں آیت نمبر 30 میں, اور کہہ رہے ہیں ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا رستہ دکھایا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھے رستے پر ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ تو ہدایت پر ہے اور دوسرا گروہ شیطان کے رستے پر چل پڑا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ انسان نے خود ہی کیا, اپنے لیے جو رستہ اس نے چوز کیا وہ اس پہ خود چلا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کو ہدایت دے دی اور ایک کو نہیں دی, ایسا نہیں ہوا. جو انسان ہدایت چاہتا تھا اللہ نے اسے ہدایت دی, اور جو انسان ہدایت چاہتا ہی نہیں تھا, وہ شیطان کے رستے پر چلنا چاہتا تھا, سب کچھ جانتے بوجھتے وہ دوسرا رستہ چاہتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ تم جاؤ جو چاہتے ہو وہ کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 1000 دفعہ اس کے جو نفس ہے اس سے اس کو احساس دلوایا ہوگا, ضمیر بار بار بولا ہوگا دیکھو غلط کر رہے ہو, پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ. مگر جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کی نہیں سنتا, بار بار نشانیاں آنے کے باوجود, بار بار متنبع الگ الگ طریقے سے ہونے کے باوجود انسان نہیں سنتا, تو اللہ تعالیٰ اسے جانے دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمراہی ان پہ چپک گئی, اور کیا ہوا, کیونکہ انہوں نے شیطان کا رستہ چوز کیا, اور پھر جب انہیں پتہ چل گیا وہ اس وقت بھی پلٹنا نہیں چاہتے, وہ اس وقت بھی اسی رستے پر چلنا چاہتے ہیں, جب بھی توبہ کرنا نہیں چاہتے, جب بھی اللہ کے آگے جھک کر گڑ گڑانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجیے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں گے سیدھا رستہ. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آؤ مجھ سے معافی مانگو, میں معاف کرنے والا ہوں, مگر لوگ خود نہیں چاہتے ہیں ایسا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں, وہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں اللہ کے راستے پہ. اللہم لا جعلنا منہم, اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے. آیت نمبر 31 بھی بہت ہی خوبصورت ہے. ہر آیت اپنی جگہ اتنی خوبصورت ہے, اتنی جامع ہے اور اتنی میننگ فل ہے کہ انسان ایک آیت چوز ہی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو, حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ کی حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. یعنی ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو کا مطلب, زینت کا مطلب خوبصورتی, یعنی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو, خوب اچھا سا وضو کرو, خوب اچھے سے تیار ہو کے, یعنی تیار ہونے کا مطلب نہیں کہ میک اپ شیک اپ کرو, یعنی اپنے آپ کو مینٹلی تیار کرو, اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو, وضو کرو, پھر اچھی سی جانماز بچھاؤ اور پاک صاف ستھری, اور پھر اس پہ نماز ادا کرو, اور اپنے خیالات کو پاک صاف رکھو, اپنے دل کو پاک صاف رکھو, اور پھر نماز ادا کرو, جو بھی عبادات ہیں پھر ادا کرو. پھر اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو کہہ رہے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ عبادات کرنے کو کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کھاؤ پیو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف عبادت ہی کرتے رہو, دنیا میں تم کھاؤ پیو بھی, چلو پھرو بھی, تجارت بھی کرو, پڑھو لکھو بھی, سب کچھ کرو, مگر کیا, حد سے مت گزرو. اللہ تعالیٰ کو حد سے گزرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. چلو پھرو, سب کچھ کرو, گھومو پھرو, اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین جگہیں بنائی ہیں, سب دیکھو, کچھ منع نہیں ہے, مگر حد سے مت گزرو. اللہ تعالیٰ کو حد سے گزرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اب حد سے گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ چھوڑ دو, کہیں بے شرمی بے حیائی نہ کرنے لگو, ایکسٹراویگنس نہ کرنے لگو, یعنی فضول خرچی نہ کرنا شروع ہو جاؤ, یا کہیں اتنا ٹائم ویسٹ نہ کر دو کہ تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں, تمہیں دین کے کام کرنے کے لیے وقت نہ ملے, تمہیں قرآن کے لیے وقت نہ ملے, حقوق اللہ حقوق العباد کے لیے وقت نہ ملے.
یہ سب اسراف میں آ جائے گا. یعنی کہ تم ایسا نہ ہو کہ صرف تم دنیا میں ہی لگ جاؤ، صرف تم کھانے پینے میں ہی لگ جاؤ، گھومنے پھرنے میں لگ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ. ایسا مت کرنا. سب کچھ کرو مگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. مطلب یہ کہ سب کچھ کرنا ہے دنیا میں مگر مقصد جو دل میں ہو نا وہ اللہ ہو. ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہنے چاہیے، کبھی نہ بھولو. یعنی جو کھاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا شکر ہے، اتنا اچھا کھانا آپ نے عطا فرمایا. جو جگہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں. اگر ہر چیز پہ ہم شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں، ہر چیز کو دیکھ کے اللہ کو یاد کریں، تو وہ سب چیزیں دیکھنا، گھومنا پھرنا، کھانا پینا بھی ہمارے لیے عبادت میں شامل ہو جائے گا. جیسے ہم سی سائڈ پہ گئے ہیں تو پانی کو دیکھ کے میرے تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک قطرے پہ میں آپ کی تعریف کرتی ہوں. ایک ایک قطرے کے برابر میں آپ کی تسبیح کرتی ہوں. جتنا سمندر ہے اس سے بھی زیادہ، جتنی مچھلیاں ہیں اس سے بھی زیادہ میں آپ کی تعریف بیان کرتی ہوں. اتنا خوبصورت سمندر آپ نے بنایا، اتنا خوبصورت آسمان آپ نے بنایا، اتنی خوبصورت مچھلیاں، پرندے آپ نے بنائے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. تو وہ گھومنا پھرنا، وہ سمندر پہ جانا بھی عبادت بن جائے گا آپ کی، اگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں بہت کام کی بات کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں کو ممنوع کر دیا ہے. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ جتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں انہیں کس نے حرام کیا انسان کے اوپر. انسان کے اوپر بالکل نہیں کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھ جائے اور صرف عبادت کرتا رہے، یا مسجد میں بیٹھ جائے اور صرف عبادت کرتا رہے. دنیا کے معاملات کے ساتھ ہمارا دین ہے. ہمارا دین رحمانیت پہ مبنی نہیں ہے کہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ہمارا دین ہے. دین میں اپنے معاملات کو سدھارنا ہی دنیا میں ہمارے معاملات کو سدھارنا ہی ہمارا دین ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہے وہ اپنے اوپر حرام کرنا بہت سخت منع ہے. چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ لباس میں سے کچھ ہو، جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ سب ہمارے لیے حلال ہے. وہ ہم سب کچھ کھا پی سکتے ہیں، ہر جگہ گھوم پھر سکتے ہیں، کچھ بھی ہمارے لیے منع نہیں ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. صرف اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں کیا بتا رہے ہیں، اسراف مت کرو. اللہ تعالیٰ کو حد سے گزرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. حدود میں رہ کے جو کچھ آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں تو سب ہے ہی مومنوں کا. یعنی تو دنیا میں تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ دی ہیں، آخرت کی جنت تو مومنوں کے لیے ہے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور بہترین نعمتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک الجنات النعیم، نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک لسٹ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں. سورۃ الانعام میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لسٹ بتائی تھی کہ دیکھو جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں، جو حلال ہیں وہ یہ ہیں. ابھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لسٹ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. تو آگے آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، چاہے کھلے ہوں یا چھپے، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یا یہ کہ اللہ کے نام پہ تو تم ایسی بات کہو کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا حرام کام کا وہ بے حیائی کے کام، فحاشی کے کام، چاہے وہ کھلے ہوں چاہے وہ چھپے ہوں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سمیع بصیر ہوں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں. چاہے کھلے میں ہو چاہے چھپے میں ہو، اکیلے میں ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر ہیں اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جیسے کھلے میں نیک انسان ہیں ویسے ہی ہم چھپے میں بھی نیک ہوں، ہم تنہائیوں میں بھی نیک ہوں، ہم بالکل
بالکل جب اکیلے ہوں، جب کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو، اس وقت بھی ہمارا نفس ہمیں برائی کا حکم نہ دے انشاءاللہ. تو یہ ہمیں اپنے اوپر خود ورک آؤٹ کرنا ہوگا. یقیناً ہم انسان ہیں، برائیاں آتی ہیں، دل بھی میلے ہوتے ہیں، بری سوچیں بھی آتی ہیں، اور بہت طریقے کی برائیاں ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر ورک آؤٹ کریں کہ ہم ان چیزوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں. ہر بری سوچ سے، ہر گندی سوچ سے اپنے آپ کو کس طرح ہمیں بچانا ہے، لوگوں میں بھی اور اکیلے پن میں بھی. یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا، خود طے کرنا ہوگا، اس پہ ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی تاکہ ہم کھلے اور چھپے ہر گناہ سے انشاءاللہ بچ سکیں. ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو وہ تو ایسے بے حیائی کرتا ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ کھلے میں ایسی ہے اور چھپے میں ایسی ہے، وہ تو بہت نیک بنتی ہے اور اس کو دیکھو گھر میں جا کے اس کے پارٹیز میں دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے نہیں بات کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا کیا حال ہے. میں نے یہاں پہ کیا کر دی، غیبت کر دی، جو زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. میں نے جب ایسے غیبت کر دی، میری تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی نا. جب میں نے غیبت کی تو ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی غلطی ہے جو ہم کر دیتے ہیں. تو شیطان یہی کرتا ہے کہ وہ اچھی باتوں کی طرح ہم سے برے کام کروا دیتا ہے، اور ہم نے یہ گناہ کر لیا اتنا بڑا. تو ہمیں چھپے اور کھلے سب میں اپنے آپ پر چیک رکھنا ہے کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی برائی نہیں کرنی، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا انشاءاللہ. پھر کیا ہے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، یعنی گناہ کرے اور حق کے خلاف زیادتی کیا کہ جو ہمارے اوپر فرض چیزیں ہیں، اللہ کی عبادات ہے، نماز ہے وغیرہ ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ ہے، تو ہم وہ کیا کریں کہ ان میں ڈنڈی ماریں. حق کے خلاف زیادتی کیا ہے کہ ہم زیادتی کریں حق کے ساتھ، ہم اپنا جو ہمارا فرض تھا ہم اسے پورا نہ کریں، تو ہم نے زیادتی کر دی. اللہ کے ساتھ اللہ کے جو حقوق تھے وہ پورے نہیں کیے، اللہ نے جو حقوق بندوں کے دیے تھے ہمارے اوپر وہ ہم نے پورے نہیں کیے. عبادات میں ہم نے کوتاہیاں کی اور گناہ کیے ہم نے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیے تھے، حرام کام کیے ہم نے، تو وہ سب کے سب کیا ہو گئے، زیادتی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منع ہے کہ جو تمہارے اوپر چیزیں فرض ہیں ان میں تم کوتاہی کرو، یہ منع ہے تمہارے اوپر. پھر کہہ رہے ہو یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہیں سند نہیں ہے، یعنی تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جن کو مینیجرز تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے کہ دنیا کا نظام سنبھالتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے. تمہیں کس نے بتائی ہیں یہ باتیں جو تم کرتے ہو؟ تو ایسا نہیں کرنا. ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، صرف اور صرف. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا اکیلے بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مینیج بھی اکیلے کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے سیڑھی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. کہ ہم کیا سوچتے ہیں یہ فلاں جو ولی اللہ ہے وہ بے شک اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، مگر وہ انسان تھے، وہ وفات پا چکے ہیں، اب ہماری وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے. ہم کیا کریں، قبر پہ جا کے اور ان کے چادریں چڑھائیں اور وہاں پہ ہم منتیں مانگیں، دیگیں چڑھائیں اور ان سے ہم دعائیں مانگیں کہ آپ ہماری یہ مراد اللہ تعالیٰ کے پاس پوری کروا دیں. تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. یہ بالکل ہمیں حرکت نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس بھی جانے کی. ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کیونکہ زیادہ عبادت گزار تھے، کیونکہ وہ زیادہ نیک تھے، تو سیڑھی بنا کے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں. جیسے ایک پیون کو دیا جاتا ہے کچھ کہ بھائی یہ آپ ذرا باس تک بات پہنچا دیجئے، تو وہ پہنچا دیتا ہے، ہم کیونکہ نہیں جا سکتے. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری گزارش پہنچائیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو. ہمیں ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے کہو، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں. ہم جیسے بھی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری سنیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہی بھی ہے کہ نہیں. ہم بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پھر قسمیں بھی کھا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ حرام کاموں میں شامل ہے. جب تک پکا نہیں پتا ہو کہ یہ بات قرآن میں ہے، جب تک ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے.
اب سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، ڈوز اور ڈونٹس۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو سنبھل جاؤ، ابھی بھی تاخیر پوری ہو گئی، تمہاری جو مدت تھی پوری ہو گئی تو تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی آگے بڑھے گا نہیں۔ جو تمہارے اوپر وقت ہے تمہاری موت کا، اسی لمحے تمہیں موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت سے پہلے توبہ کرنے والا بنا دے اور ہماری موت سے پہلے ہمیں ہدایت کا رستہ دے دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 35-36، اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ہی کوئی رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے تو وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم اعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پچھلی قوموں کا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا کیا حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مہلت ختم ہونے والی ہے تمہاری، پھر کیا کہہ رہے ہیں توبہ کر لو۔ جو بھی رسول آئے تمہارے پاس، ہمارے پاس تو رسول آ چکے ہیں نا، اور جو بھی انہوں نے تمہیں بتایا ہے تو وہ سنو، سمجھو اور اپنے رویوں کی اصلاح کر لو، تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کر دیا پچھلی زندگی میں اس کے لیے پریشان مت ہو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، آئندہ کے لیے اصلاح کرو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہو گیا پہلے تم سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور آگے زندگی دیکھو کہ جتنی زندگی بچی ہے اس میں جلدی جلدی نیک کام کر لو اور جلدی جلدی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرمائے، آگے جو قبر کی زندگی ہے وہ بہترین ہو، اور انشاءاللہ جب اٹھائے جائیں تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہو۔ اور اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہترین موقع آ رہا ہے رمضان۔ جلدی جلدی سے اپنے گناہوں کو سوچیں، ڈھونڈیں، نکالیں اپنے اندر سے، اور اس رمضان میں قدم رکھیں بالکل پاک صاف دل لے کے، پاک صاف ذہن لے کے، اور ایسی سوچ لے کے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہماری ٹریننگ کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر پورا آنے والا سال ہم اسی طرح بہترین طرح سے عبادت کریں گے، ہر گناہ سے بچیں گے اور صرف آپ کی عبادت پہ فوکسڈ رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک رمضان انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اس رمضان میں بہت بہترین عبادات کر لیں تو انشاءاللہ لیلۃ القدر بھی ہمیں ملے گی، تو ہم اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر سکتے ہیں، ہزاروں راتوں کا، ہزاروں دنوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنی زیادہ ملٹی پلائی ہو کے ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس مہینے میں، تو دل بھر بھر کے نیکیاں کریں، دل بھر بھر کے صدقہ خیرات کریں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری زندگی کے بہترین رمضان ہو سکے، اور جب ہم یہ رمضان مکمل ہو انشاءاللہ تو ہم بالکل صاف ستھرے پاک صاف ہوں، اور ہمارا پورا سال آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں گڑھے، یا جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرے، یا اللہ کی سچی آیت کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے مہلت کو پا لیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے پاس بھیجے جائیں گے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی مہلت ضرور ملتی ہے، فوراً سے ان کے اوپر بھی عذاب نہیں آتا۔ جو اللہ نے مہلت دی ہے اس میں اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتے ہیں۔ بالکل سچے دل سے توبہ کر کے انسان پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اور ان کی وہ مہلت آ گئی تو کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو خود ہی الزام دیں گے کہ واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ وہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے والے گروہ پہ لعنت کرے گا اور لعنت کرتے ہوئے داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا
کہ اے ہمارے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کے دوہرا عذاب عطا فرما۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اتنا صاف تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہر بات اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہزاروں سال بعد جب قیامت آئے گی، واللہ عالم جب آئے گی، کب آئے گی، اس کے پورے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا نشانیاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح اللہ ہمیں سمجھائیں۔ ہر بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دیکھو جو تم باپ دادا کے دین کی پیروی کرتے ہو کہ ہمارے تو والدین ایسے کرتے تھے، ہم تو وہی کریں گے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو کوئی نئی چیز نہیں کریں گے، ہم تو وہی کریں گے جو وہ کہتے تھے، تو پچھلے گروہوں پہ لعنتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے ہم بگڑے ہیں، ان کی وجہ سے ہم بہکے ہیں، انہیں دیکھ کے ہم نے وہ کام کیے۔ جو بھی لوگ برے کام کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے انسپائر ہو کے کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مغربی ممالک میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پہناوے دیکھتے ہیں، ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہم ان کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے ہم نے کیا، ان کو دیکھ کے کیوں کیا ہم نے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن نہیں دیا تھا جتنا صاف جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر چیز کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا نہیں کرنا؟ تو تم نے کیوں کی وہ حرکتیں؟ اب اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں، تم خود ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر گروہ جو ہے دوہرا عذاب پائے گا، کیونکہ ایک کو دیکھ کے دوسرے نے کیا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرے نے کیا، اور سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اس کا نتیجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری تھی۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کس کے پکڑے رہیں گے، تھامے رہیں گے، انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام ہمیں لوگوں تک پہنچانے ہیں جو اللہ سے دور ہیں، تاکہ ہم انہیں بچا سکیں اس گمراہی سے، اس گہری دلدل سے جس میں وہ دھنس رہے ہیں، اور اس جہنم کے گڈھے سے جہاں وہ اللہ نہ کرے پھینکے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے، ہمارے وقت میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے جو صلاحیتیں ہیں ان میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھو اللہ کے راستے پر آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے اور اس وقت تم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہم تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کے گمراہ ہو گئے۔ تو ہمارے پاس تو وہ جواز بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنا صاف ہمیں سب باتیں بتا چکے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو پہلا گروہ تھا وہ کیا کہے گا، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام ہیں تو تم کون سے نیک تھے، تمہیں کون سی فضیلت حاصل ہے ہمارے اوپر، اب اپنے جو کیا ہے تم نے اس کا نتیجہ بھگتو، جو تم نے کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے اس کا نتیجہ بھگتو۔ یعنی ہمیں الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود عقل تھی، تمہیں سوچ کے ہر کام کرنا چاہیے تھا، تم نے ہماری پیروی کیوں کی؟ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اس آیت کو یاد رکھیں، کوئی بھی اپنے جو اینسسٹرز ہیں ان کے ٹریڈیشنز کو فالو کرنے سے پہلے یہ آیت کو یاد رکھیے گا کہ جب ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ تمہیں کیوں عقل نہیں تھی، تم نے ہمیں کیوں دیکھا، اب اپنے کیے کا مزہ خود چکھو۔ یعنی سب کچھ کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مگر ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو سننے کے بعد بھی ان کے دلوں پہ بات اثر نہیں کرے گی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی ایسا ہو، اللہ کرے جس تک بات پہنچے وہ ایسے مضبوط چٹان کی طرح اپنا دل کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے، ہم اپنا دل کہیں نہیں پگھلائیں گے، نہ بچوں کے لیے، نہ معاشرے کے لیے، نہ خاندان والوں کے لیے، کوئی غلط رسم و رواج، کوئی فالتو چیز، کوئی غلط بات، کوئی اللہ کے حدود سے گزرنا نہیں ہے۔ اب ہمیں آئندہ ہمیں جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے، اور یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔
وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوئی کے ناکے میں سے جیسے اونٹ نکل جانا اتنا مشکل ہے ان کا جنت میں جانا جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا وہ نہیں جھکتے ہیں، نہیں سجدہ کرتے ہیں، حرام سے نہیں بچتے ہیں، جھوٹ سے، چوری سے، فریب سے، دھوکہ بازی سے نہیں بچتے ہیں، تجارت میں جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے ہیں، سود کھانے سے نہیں بچتے ہیں، ہر وہ برائی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا جنت میں جانا اتنا مشکل ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا۔ تو اللہ اکبر، ہم دنیا میں یہ مثالیں دیتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کی مثال ہے، تو یہ اتنی کوئی خطرناک مثال ہے کہ ناممکن ہے ان کا جنت میں جانا۔ تو ہم ابھی سے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں انشاءاللہ، تاکہ مجرموں میں کبھی شامل نہ ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کو، اور جہنم کا بچھونا ہوگا اور وہیں ان کا اوڑھنا اور ٹھکانہ ہوگا۔ تو اللہم لا جعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ہمیں جہنم سے بچانا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا میرے اللہ، اور ظالموں میں کبھی شامل نہ فرمانا۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج ہم اپنا سبق، آیت نمبر 40 تک، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا فرمائے کہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں، اور گناہ میں اور نیکی میں فرق کر سکیں، اور جو شیطان ہمارے جو برے کام ہیں ہمیں اچھے کر کے دکھاتا ہے، ہم اس کی چالوں کو سمجھ سکیں اور ہم کبھی اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں، اپنے اخلاق کی اصلاح کر سکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف بھاگیں، دوڑیں، تاکہ جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، اور یہ جو مہینہ بہترین، پورے مہینوں میں سے بہترین مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے رمضان کا، اس کا بہت اچھے سے فائدہ اٹھا سکیں اور جنت کما سکیں انشاءاللہ۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل رہا ہے تو ہمیں بہت اچھے سے روزے رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، سب سے پہلے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد